السلام علیکم دوستو، کیا آپ بھی غسل کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاک ہو گئے ہیں؟ اگر آپ بھی ان غلطیوں میں مبتلا ہیں تو سمجھ لینا آپ پاک نہیں ہوئے ہیں، آپ کا غسل صحیح نہیں ہوا ہے۔ اگر آپ ان غلطیوں کو اپنے غسل کرنے میں استعمال کرتے ہیں، یہ جو غسل کے فرائض ہیں اس میں آپ غلطی کر دیتے ہیں تو سمجھ لینا آپ کا غسل صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ جب آپ کا غسل صحیح نہیں تو آپ کا وضو بھی صحیح نہیں، اور جب آپ کا وضو صحیح نہیں تو آپ کی نماز بھی قبول نہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ کون سی غلطیاں ہیں جس میں مسلمان اکثر و بیشتر مبتلا ہے اور اس کی وجہ سے وہ پاک نہیں ہو پاتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ شروع سے جانتے ہیں، شروع کرتے ہیں غسل کا صحیح طریقہ۔ غسل میں تین فرائض ہیں۔ غسل میں تین فرائض ہیں۔ کون سے ہیں؟ نمبر ایک پر آتا ہے کلی کرنا، کلی کرنا۔ نمبر دو پر آتا ہے ناک میں پانی ڈالنا، اور نمبر تین پر آتا ہے پورے بدن پر پانی بہانا۔ مسلمان جو غلطی کرتے ہیں وہ سب سے پہلے غلطی کرتے ہیں کلی کرنے میں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کلی کرتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ کرتے بھی ہیں تو وہ چلی بھر پانی لیتے ہیں اور اسی طریقے سے کلی کر دیتے ہیں۔ لیکن کلی کیسی کرنی ہے؟ ہمیں کلی کرنی ہے منہ بھر کر، یعنی پورے منہ بھر کر کلی کرنی ہے۔ پورے اتنا پانی اپنے منہ میں لینا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا منہ بھر جائے۔ اگر آپ کا روزہ نہ ہو تو آپ کو غرارہ بھی کرنا ضروری ہے، اور روزہ ہے تو آپ کے لیے غرارے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پورے منہ میں پانی پہنچنا چاہیے۔ اس طریقے سے ہمیں کلی کرنی ہے۔ لیکن بعض لوگ تو کلی کرتے ہی نہیں ہے، اور کچھ کرتے بھی ہیں تو وہ چلے بھر پانی لیتے ہیں اور اس طریقے سے کلی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پورے منہ میں پانی نہیں پہنچ پاتا ہے۔ سب سے پہلے غلطی اسی میں کرتے ہیں۔ اگر آپ غلطی کر رہے ہیں ان تین فرائض میں سے کسی میں تو آپ کا غسل بالکل بھی نہیں ہوگا۔ تو پہلی غلطی وہ کلی میں کرتے ہیں۔ کلی کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اتنا پانی اپنے منہ میں لیا جائے کہ جس کی وجہ سے ان کا منہ بھر جائے اور ہر جگہ منہ میں پانی ان کے پہنچ جائے۔ تو سب سے پہلے اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں منہ بھر کر کلی کرنی ہے۔ نمبر دو پر آتا ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ دیکھو اکثر و بیشتر یعنی 100 میں سے 90% ناک میں پانی ڈالتے ہی نہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کچھ ڈالتے بھی ہوں گے تو وہ ناک میں اس طریقے سے پانی ڈالتے ہیں کہ ناک کے دونوں نالوں کی طرف ذرہ برابر پانی نہیں پہنچ پاتا۔ اس طریقے سے وہ کرتے ہیں جو پانی باہر سے باہر ہی نکل جاتا ہے، جبکہ ہمیں ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے۔ یہ جو ناک کی نرم ہڈی ہے، یہ جو نرم ہڈی ہے، یہاں تک پانی پہنچانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر نہیں پہنچا پائے تو ہمارا غسل بالکل خراب ہو جائے گا، ہم ناپاک ہی رہیں گے، پاک نہیں ہو پائیں گے۔ تو سب سے بڑی غلطی اسی میں کرتے ہیں کہ ناک میں پانی ہی نہیں ڈالتے، ڈالتے بھی ہیں تو ناک کے نالوں کے اندر پانی نہیں پہنچا پاتے۔ تو تیسرے نمبر پر آتا ہے پورے بدن پر پانی بہانا۔ پانی بہاتے تو ہے پورے بدن پر، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں ان جگہوں پر پانی نہیں پہنچ پاتا، تو وہ اس کا خیال ہی نہیں رکھتے ہیں اور وہ اپنے بدن کو سوکھا رہنے دیتے۔ تو وہ جگہیں کون سی ہیں؟ وہ جگہیں ہیں جیسے ناک، یہ جو ہے کان ہمارا، اس کی جو نالے بنے ہوئے ہیں اس میں پانی نہیں پہنچا پاتے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کی ناف کھلی ہوئی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ناف میں انگلی ڈال کر پانی، گیلی انگلی ڈال کر وہ ناف کے اندر پانی پہنچا دے۔ اور اگر کسی کی ناف بند ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی انگلی کو ڈالے، ٹھیک ہے۔ کہ کہتے ہیں یہ بغلیں ہیں ہماری، اس میں پانی نہیں پہنچا پاتے۔ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں چھپی ہوئی کہ جہاں پانی نہیں پہنچا پاتے۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب تم 3 مرتبہ اپنے پانی ڈال دو بدن پر تو اپنے گیلے ہاتھوں کو پورے بدن پر پھیر لو،
جس کی وجہ سے آپ کا کوئی ذرہ برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے. تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پورے بدن پر پانی اس طرح سے بہانا ہے کہ ایک بال برابر بھی سوکھا نہ رہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 پر ہے کلی کرنا. کلی کیسی کرنی ہے؟ منہ بھر کر کرنی ہے. نمبر 2 پر ہے ناک میں پانی ڈالنا. وہ کیسے ڈالنا ہے کہ اس طرح سے ناک میں پانی ڈالنا ہے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے. نمبر 3 پر آپ پورے بدن پر پانی بہانا ہے. اس طرح سے بہانا ہے کہ ایک بال برابر بھی سوکھا نہ رہے ورنہ آپ کا غسل نہیں ہوگا. یہ تو تھی ہماری وہ چیزیں جو ہمارے لیے ہر عبادت میں ضروری تھی. اگر یہ چیزوں میں آپ غلطی کر دیں گے تو یاد رکھنا آپ پاک نہیں ہوں گے. اور جب آپ کا غسل صحیح نہیں تو آپ کا وضو بھی صحیح نہیں. اور جب آپ کا وضو صحیح نہیں تو آپ کی نماز بھی خراب. بغیر وضو کے نماز نہیں اور بغیر غسل کے وضو نہیں. تو ان چیزوں میں خاص خیال رکھنا ہے. اگر آپ ان 3 چیزوں میں پاس نہیں ہو پائے تو آگے آپ کے لیے ناکامی ہی ہے. اگر آپ ان 3 چیزوں میں پاس ہو گئے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آگے تمام چیزوں میں پاس ہی پاس. ٹھیک ہے. تو ہمیں ان 3 چیزوں کا خیال رکھنا